امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے، کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، کسی کی محبت میں مبالغہ نہیں کرتے، اور ولا نتبرأ من احد منہم، اور ان میں سے کسی سے ہم برات کا اعلان بھی نہیں کرتے، ونبغض من یبغضہم، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، وبغیر الخیر یذکرہم، اور جو بھلائی کے علاوہ، خیر اور اچھائی کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ بیان کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، اور ساتھ کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت، حبہم دین و ایمان و احسان، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے، حد سے تجاوز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُحِبُّونَ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اور ان سے دوستی رکھتے ہیں، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رسول اللہ، اور وہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے غدیر خم کے دن کہی تھی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات دہرائی کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں میں۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا حق اپنی امت پر بیان کیا ہے کہ وہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو مد نظر رکھیں، اور ان کے خلاف، ان کے متعلق اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، کسی کے متعلق بغض اور کینہ نہ رکھیں، کیونکہ جو اس خطبے کا پس منظر تھا نا وہ یہی تھا، بعض صحابہ کے دلوں میں یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض تصرفات کی بنا پر ان کے دلوں میں حضرت علی کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، محبت کم ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور محبت کی جگہ پر جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے نا وہ تھوڑا سا ناپسندیدگی وہ پیدا ہو چکی تھی۔ اس کو دور کرنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غدیر خم کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنی امت پر اپنے اہل بیت کا حق واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی عظمت اور شان کو مد نظر رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرنا، اور ان پر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ سارے ان کے حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کو ادا کرنے کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور تعلیم دی ہے اپنے اس خطبے کے اندر۔